بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ مالک جہاں بھر کا وہی قسمت بناتا ہے، نصیبوں میں لکھے جس کے اسے در پر بلاتا ہے۔ وفا لکھ دے، جفا لکھ دے، جزا لکھ دے، سزا لکھ دے، جسے چاہے جہاں چاہے خدا ہی آزماتا ہے۔ یہاں تقسیم ساری ہی اسی مالک کی ہے لوگوں، کہ پتھر میں بھی کیڑے کو وہی رازق کھلاتا ہے۔ یہ مالک کا کرم ہے سارا، مالک کی عطا ہے سب، خدا ہی سب بناتا ہے، خدا ہی سب چلاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 100 دینار اور گانا بجانے والا شخص آج قبرستان کے مردوں کو کیوں گانا سنا رہا تھا؟ وہ یہ ایمان کو تازہ کرنے والا واقعہ سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ غریبوں کو خیال رکھا کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ غریبوں کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مسجد میں آپ کے مریدین بیٹھے ہوئے تھے، آپ خطاب فرما رہے تھے۔ آپ نے اس وقت اعصار یعنی قربانی کے موضوع پر تقریر فرمائی کہ جو بھی کرو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو۔ اچانک آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گئے۔ اہل مجلس آپ کے اس عمل پر حیرت زدہ تھے، لیکن حضور شیخ عبدالقادر جیلانی کو دیکھ کر کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ آپ کے آگے کوئی سوال پیش کر سکیں۔ خاموشی سے بس آپ کو ملاحظہ کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ آسمان کی طرف دیکھا اور پھر مجلس میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، میں تم سے زیادہ نہیں، بس 100 دینار کے لیے کہتا ہوں، یعنی مجھے تم سب کے پاس سے صرف 100 دینار چاہیے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا فرمان سن کر 40 افراد مجلس میں سے اٹھے اور اپنے گھروں کے لیے روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آئے، اپنے گھروں سے دینار لا کر انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب سے دینار لینے کے بجائے صرف ایک شخص سے 100 دینار لے لیے اور اپنے ایک خادم خاص کو دیتے ہوئے فرمایا، تم شونیزیا کے قبرستان میں جاؤ، وہاں ایک بہت بوڑھا شخص بربت بجا رہا ہوگا۔ بربت ایک موسیقی کا آلہ ہے جو اس زمانے میں لوگ بجا کر پیسے کمایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ یہ 100 دینار اس بوڑھے شخص کو دے آؤ۔ خادم چلا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے باقی دینار سب کو واپس کر دیے اور باقی سب لوگ حیران ہو گئے کہ آخر حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 100 دینار کیوں طلب کیے اور صرف 100 دینار ہی کیوں لیے؟ خیر، خادم شونیزیا کے قبرستان میں وہاں گیا۔ وہاں ایک بوڑھا شخص موسیقی کا آلہ بڑے والہانہ انداز میں بجا رہا تھا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت گزار نے بآواز اسے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آدمی نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور اپنا ساز بجانا چھوڑ دیا۔ کیا بات ہے بھائی، کیا کوئی کام ہے مجھ سے؟ مجھ جیسے غریب کو کس طرح آج یاد کیا؟ پر میں تو تمہیں نہیں جانتا۔ ہاں، میں بھی تمہیں نہیں جانتا، لیکن ایک خاص پیغام لے کر یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ میرے مرشد نے تمہارے لیے 100 دینار بھیجے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم نے تھیلی آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس غریب آدمی نے سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا تو ایک زور کی چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب وہ ہوش میں آیا، خدمت گار نے کہا کہ میرے مرشد تمہیں یاد فرما رہے ہیں۔ جیسے ہی حکم ملا وہ فوراً تیار ہو گیا، جبکہ اس سے پہلے وہ کبھی شہر جاتا ہی نہیں تھا، بس وہیں قبرستان میں پڑا رہتا تھا۔ پر جب یہ پیغام ملا کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بلا رہے ہیں تو پھر کیسے حکم کو ٹالا جا سکتا تھا؟ فوراً خدمت گار کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جب وہاں پر پہنچا جہاں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سجی ہوئی تھی تو وہاں پر نہ جانے کتنی تعداد میں اہل مجلس حیرت سے منہ کھولے بیٹھے ہوئے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، آخر 100 دینار کا کیا معاملہ ہے اور جو شخص ابھی محفل میں آیا ہے اس کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے ہیں۔ بڑے حیرت سے بوڑھے کو سارے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم میرے پاس آؤ۔ اس وقت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ممبر پر تشریف فرما تھے۔ بوڑھا سر جھکائے آگے بڑھا اور سیدی کے قریب جا کر ٹھہر گیا۔ اب تم اپنے قصے کو پوری تفصیل کے ساتھ یہاں پر بیان کرو۔ جتنے لوگ یہاں پر تمہیں دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے مرید خاص ہیں اور ہمارے چاہنے والے ہیں، تم بھی انہی میں سے ایک ہو۔ ذرا انہیں بتاؤ کہ یہ حیرت کا مجموعہ بنے ہوئے ہیں اور ان کے ذہن میں ہزاروں سوالات ہیں
کہ آخر ہم نے ان سے 100 دینار کیوں لیے اور تم کون ہو؟ بوڑھے آدمی کو حکم ملا تو اس نے عرض کی، سیدی میں بچپن ہی سے بہت عمدہ گانا بجاتا تھا، اگر کسی چراہے پر کھڑے ہو کر اپنا ساز چھیڑ دیتا تو میرے گرد لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی، پورا مجمع نہایت ذوق و شوق سے میرا گانا سنتا تھا، پھر تمام سننے والے اپنی حیثیت کے مطابق مجھے انعام و اکرام سے نواز کر چلے جاتے تھے، مجھے بہت سا پیسہ دیتے تھے۔ برسوں یہی عمل جاری رہا، میں اپنی آواز کو بیچتا رہا، میں ساز بجاتا رہا اور لوگ میرے گرویدہ رہے۔ پھر جب میں جوان ہوا تو لوگوں کی رغبت کم ہونے لگی، میرا فن پہلے سے زیادہ نکھر گیا تھا، لیکن سننے والے میری طرف بہت کم متوجہ ہوتے تھے۔ لوگوں کی داد اب میں نہیں سمیٹ رہا تھا، نہ پیسہ مل رہا تھا نہ لوگوں کی تعریف۔ خیر کئی ماہ اور کئی سال گزر گئے، میں پورے ذوق و شوق سے بربط بجاتا رہا، لیکن سامعین میری طرف اب دیکھتے نہیں تھے، سننے والے مجھ سے غافل ہو کر آگے بڑھ جاتے تھے۔ میں شہر میں کھڑا رہتا اور ساز بجاتا رہتا، گاتا بھی رہتا، لیکن کوئی میرا ساز سن ہی نہیں رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ لوگ مجھ سے بیزار ہیں۔ میرا دل اتنا ٹوٹا کہ میں اس شہر کو چھوڑ کر قبرستان کے اندر آیا اور قبرستان کو ہی اپنا مسکن بنا لیا، اور پھر میں نے عہد کر لیا کہ آئندہ کسی زندہ شخص کو اپنا گانا نہیں سناؤں گا، کیونکہ زندہ شخص تو مجھے سن ہی نہیں رہے ہیں، مجھ سے بیزار ہیں۔ جب ان لوگوں کو میری ضرورت ہی نہیں ہے تو میں کیوں ان کے ساتھ رہوں؟ کیوں نہ میں قبرستان کے مردوں کے پاس جاؤں، اور کیوں نہ میرے سامعین، میرے سننے والے صرف وہ لوگ ہوں جو اپنی اپنی قبروں میں سو رہے ہیں۔ اس عہد کے بعد میں نے ایک بار بھی شہر کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا۔ برسوں سے ایک قبرستان سے دوسرے قبرستان گھوم رہا ہوں اور مردوں کو اپنا گانا سناتا ہوں، یہاں تک کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ کبھی کسی طرف سے کوئی بندہ خدا آتا جاتا، مجھے کھانے کے لیے 2 روٹیاں دے دیتا، اس طرح میرا پالنے والا میری پرورش کر رہا تھا۔ یہ کہہ کر بوڑھا شخص تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اہل مجلس یہ عجیب و غریب واقعہ سن رہے تھے۔ اس شخص نے دوبارہ عرض کی کہ آج صبح ہی سے مجھ پر ایک ناقابل بیان کیفیت طاری تھی۔ جب میں نے اپنا بربط اٹھایا اور پورے زور و شور سے گانا شروع کر دیا، اچانک ایک قبر سے آواز آئی۔ کوئی مجھے مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، بھائی، اے بھائی، تم کہاں تک مردوں کو اپنا گانا سناؤ گے؟ سالوں سے مردوں کو اپنا گانا سنا رہے ہو، جوانی سے بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو چکے ہو، جوش و خروش سے گانا سناتے ہو کہ یہ تمہیں داد دیں گے، تمہاری تعریف کریں گے۔ بہت ہو گیا ہے، غفلت کی زندگی بہت گزار لی ہے، بس اب ایک خدا کے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، گانا بجانا چھوڑ دو۔ حضور غیبی آواز سن کر میں سناٹے میں آ گیا، میرے ہاتھ ایک دم رک گئے، زبان خاموش۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ میری آنکھیں بند ہوتی جا رہی ہیں۔ میں زمین پر اسی قبر کے قریب بیٹھ گیا اور مجھے گہری نیند آ گئی۔ کافی دیر سوتا رہا اور جب پھر میری آنکھ کھلی تو میں نے یہ اشعار پڑھے، الہی قیامت کے دن میرے پاس کوئی سامان نہیں سوائے اس کے، لیکن دل سے امید مغفرت رکھتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے گا، تو میری بخشش کر دے گا، میری مغفرت کر دے گا۔ دل سے مجھے اس بات کی امید بھی ہے کہ تو کبریا ہے، تو سب کو معاف کرنے والا ہے، اور میں زبان سے تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ امید رکھنے والے کل تیری بارگاہ میں بامراد ہوں گے، وہ جو مانگیں گے ان کو وہ سب مل جائے گا، تو انہیں معاف بھی کرے گا، تو انہیں غنی بھی کرے گا، تو انہیں دینے والا بھی بنائے گا، اور تو ان پر اپنی نعمتیں اور اپنی رحمتیں بھی لٹائے گا۔ اگر میں محروم رہ جاؤں تو میری بدقسمتی پر سخت افسوس ہے۔ اگر صرف نیک لوگ ہی تیری خواہش کیا کرتے تو گناہ گار لوگ کس کے پاس جاتے، کس کے پاس جا کر پناہ لیتے؟ میرا بڑھاپا قیامت کے دن تیری بارگاہ میں میرا شفیع بنے گا، امید ہے کہ تو میری ضعیفی پر نظر کر کے دوزخ سے بچائے۔ یہ ترجمہ ہے۔ اس نے یا تو فارسی میں الفاظ کہے ہوں گے یا پھر عربی میں۔ بہرحال وہ بوڑھا بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے رو کر، گر گرا کر، یہ الفاظ کہہ کر کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، ساری عمر میں نے گانے بجانے میں گزار دی، اور میں سمجھتا رہا کہ یہی میرا سب کچھ ہے۔ پھر میں نے انسان کو سنانے کے بعد قبرستان میں جا کر مردوں کو اپنا گانا سنایا، اور میں سمجھ رہا تھا کہ انسان تو مجھے ٹھکراتے ہیں، اور اگر وہ میری طرف سے غافل ہیں تب بھی مجھے عقل نہ آئی کہ تو مجھے بلا رہا ہے ایک سچے دین کی جانب، کہ میں لوٹ آؤں غفلت کی زندگی سے۔ نہیں،
لیکن میں نے جوانی سے بڑھاپا کر دیا اور یہی کام کرتا رہا۔ یا اللہ مجھے معاف کر دینا، قیامت کے دن تو مجھے بخش دینا۔ اس کے بعد اس بوڑھے نے عرض کی، ابھی میں یہ شعر پڑھ ہی رہا تھا کہ آپ کے خادم نے مجھے یہ دینار دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف پیار سے دیکھا، مشفقانہ لہجے میں یعنی شفقت بھرے لہجے میں فرمایا، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ کیا چاہتے ہو؟ کیا پتہ چلا تمہیں زندگی سے؟ اس نے کہا، میرا ارادہ کیا ہے، سب کچھ اسی کا ہے، آپ کے توفیل مجھے سب کچھ مل گیا۔ یہ کہہ کر بوڑھے نے اپنا وہ ساز بربت توڑ دیا اور باآواز بلند کہا، اللہ مجھے معاف کرے، میں گانے بجانے سے تائب ہو گیا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ بوڑھے کے یہ الفاظ سن کر ان 40 افراد نے بھی اپنے دینار اسی شخص کو دے دیے۔ یہ وہی دینار تھے جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں واپس کر دیے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع کی طرف دیکھا اور کہا، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اچانک پیسے مانگنے کی وجہ کیا تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے لیے دینار نہیں مانگے تھے، پتہ تو چل گیا کہ کس کے لیے دینار چاہیں میں نے، لیکن جب میں آپ کے درمیان بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہا تھا، وعظ فرما رہا تھا، تو میں نے دیکھا آسمان سے ندا آئی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، محبوب سبحانی، میرے پیارے بندے اور میرے لاڈلے محبوب کے نواسے، جائیے قبرستان میں ایک شخص گریہ زاری کر رہا ہے، اب اس کا دل دنیا سے اوچاٹ ہو چکا ہے، وہ اپنے رب سے بہت امید رکھتا ہے، وہ کہتا ہے اس کی مغفرت فرما دی جائے، اس کی مدد کی جائے، جب تک اس کی زندگی ہے اس کی مدد کی جائے۔ بس یہ ندا آئی اور میں نے فوراً اپنے خادم سے کہا کہ 100 دینار لے جا کر اس کو دے دیے جائیں۔ آپ لوگ گئے اور وہ دینار لے کر آئے، لیکن مجھے صرف 100 دینار کی ضرورت تھی۔ وہ 40 لوگ جنہوں نے اس بوڑھے شخص کو دینار دے دیے تھے کہنے لگے، حضور آپ نے اپنے لیے کیا چاہا؟ کبھی آپ نے خلق خدا کی خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے ذریعے ہمیں دلوایا ہے، اور آپ ہی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے صدقے ہم نے اس کی مدد کی ہے، اور آپ ہی کی وجہ سے اس نے توبہ کی ہے، حضور یہ سب آپ ہی کی جلوہ گری ہے۔ جب انہوں نے بوڑھے کے واقعات سنے اور اس کی سچی توبہ کے منظر کو دیکھا تو وہ بے حال ہو گئے۔ حاضرین پر ایسا وجد طاری ہوا کہ ہر گوشے سے گریہ زاری کی آوازیں آ رہی تھیں، رو رہے تھے، رکت طاری ہو رہی تھی، بہت سے لوگوں نے اپنے گریبان چاک کر ڈالے، اور روایت ہے کہ اسی مجلس میں شدت خوف الہی کے سبب 5 افراد اپنی جان سے چلے گئے کہ اللہ تو کتنا بخشنے والا ہے، تو کتنا معاف کرنے والا ہے، تو نے کس طرح ایک شخص کو توبہ کروا دی، یا اللہ بے شک تو ہی ہم گناہ گاروں پر کرم کرنے والا ہے۔ اس طرح حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غریبوں اور مسکینوں کی حاجت روائی فرما دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے اولیاء کرام کی محفلوں میں بیٹھنے کی، ان کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔